ساری دنیا میں بات مشہور ہے اور جس کا اظہار وہ اپنی زندگیوں اور اپنی گفتار اور اپنے اسٹیج پر آ کے بولنے سے کرتے ہیں، وہ یہ ہے، خدا معاف کریں ہم اس بات کو نہیں مانتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع المسیح پر ایمان لا کر وہ گناہ کرنے کے لیے آزاد ہے۔ اچھا، بائبل مقدس میں ایسا کوئی فضل نہیں ہے جس میں کسی شخص کو گناہ کرنے کے لیے آزاد کر دیا گیا ہو۔ آپ پیدائش سے شروع کر لیں، مباشرہ تک چلے جائیں۔ پیدائش میں آدم اور حوا، پیدائش کی کتاب میں جو ہم پڑھتے ہیں، آدم اور حوا آزاد تھے، گناہ کرنے سے پہلے آزاد تھے، لیکن گناہ کرنے کے لیے آزاد نہیں تھے۔ تو آج بھی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے کوئی شخص گناہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے جی ہم آزاد ہیں، اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فضل میں ہیں اور آزاد ہیں، تو ان کی زندگیوں سے، ان کی گفتار سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہ کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس اس کی قطعی تعلیم نہیں دیتی اور اس کی نفی کرتی ہے۔ ہم گناہ سے آزاد کیے جاتے ہیں یسوع مسیح۔ تو کتنے ہیں، میں بھی شامل ہوں، کتنے ہیں جو گناہ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ اور اس کے لیے ہمیں ہر روز اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کو سونپنا ہے تاکہ ہم گناہ سے آزاد رہیں۔ اور اگر یہ عمل ہم جاری نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرتے ہیں، اس کے ساتھ شخصی تعلق قائم رکھتے ہیں۔ شخصی تعلق، جب تک شخصی تعلق قائم نہ ہو تو ہم گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ یہ بائبل کا ہے۔ اور یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم راست بازی کے غلام بن گئے۔ اچھا یہ بتائیں کہ راست بازی بغیر شریعت کے ممکن ہے؟ اچھا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ راستی کا کام ہے اور یہ ناراستی کا کام ہے، میں نے نہیں کرنا؟ تو شریعت ہی بتاتی ہے، شریعت ہی بتاتی ہے چوری نہ کرے، شریعت ہی بتاتی ہے خون نہ کرے۔ تو جب ہم راست بازی کے غلام ہو گئے ہیں تو ہم نے چوری نہیں کرنی، ہم نے خون نہیں کرنا۔ تو شریعت کا ہونا لازم ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ گناہ کیا ہے جو ہم نے نہیں کرنا۔ بارو کیا شروع پہلا کرنتھیوں 6:17-30 تک۔ اور جو خداوند کی محبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے ظاہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو؟ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہاللیلویا۔ پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہے۔ جو نیا مخلوق ہے، جو نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، جو اوپر سے پیدا ہوتا ہے، جو روح القدس سے پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ خداوند کے ساتھ ایک روح ہے۔ تو جو خداوند کے ساتھ ایک روح ہوگا وہ گناہ نہیں کرتا۔ بارو کیا شرط ہے؟ اچھا کیوں ہمیں راست بازی کے غلام کہا گیا جو حوالہ میں نے اوپر پڑھا؟ کیونکہ قیمت سے خریدے گئے۔ تم اپنے نہیں، ہم اپنے نہیں رہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے، نئے مخلوق ہو گئے، اوپر سے پیدا ہو گئے، روح القدس سے پیدا ہو گئے، خداوند کے ساتھ ایک روح ہو گئے، نئے مخلوق ہو گئے، تو پھر ہم اپنے نہیں رہے۔
اب میں اپنا نہیں رہا، آپ اپنے نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ کس طرح خریدے گئے؟ قیمت کیا ہے ہماری؟ کبھی سوچا کیا قیمت ہے میری اور آپ کی؟ قیمت سے خریدے گئے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ ہماری قیمت ہے خداوند یسوع المسیح کا لہو۔ ہاللیلویا! کتنی بڑی قیمت ہے۔ دنیا میں، آسمان پر، زمین پر، کائنات میں اس سے بڑی قیمت نہیں ہو سکتی۔ تو خداوند یسوع المسیح نے اپنے لہو سے مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے، اور جب کوئی خرید لیا جاتا ہے تو اسے غلام ہے۔ اسی لیے پولس نے کہا کہ راست بازی کے غلام ہو گئے۔ غلام کیوں گئے؟ کہ ہماری قیمت لگی ہے، اور قیمت دے کر خداوند نے مجھے اور آپ کو خریدا ہے، اور قیمت خداوند یسوع المسیح کا لہو ہے۔ اور جب قیمت دے کر خرید لیا تو کس کا غلام بنا دیا؟ راست بازی کا غلام بنا دیا۔ تو ہم تو راست بازی کے غلام ہیں، ہم تو غلام کے غلام نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو گناہ سے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ ہم گناہ کرنے کے لیے آزاد نہیں کیے گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ کلیسیا کو دھوکہ کیوں دیا جاتا ہے؟ پتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کلیسیا کو بائبل پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ کیوں کہ اگر کلیسیا بائبل پڑھے تو سپیکر جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ تو جب سپیکر کو پتا ہے کہ انہوں نے تو کبھی بائبل ہی نہیں پڑھی، کیا کیا، تو پھر وہ اپنی فلسفی بتانا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ یہ سپیکر جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جس نے بائبل نہیں پڑھی اس کے لیے تو سارے ہی سپیکرز ٹھیک ہے۔ جتنے توتے دنیا میں ہیں وہ سارے ہی اس بندے کے لیے ٹھیک ہے جس نے بائبل کبھی نہیں پڑھی۔ کیا نا؟ تو کلیسیا کا کردار کیا ہے؟ کلیسیا کا کردار اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو جو سپیکر کہتا ہے اسے پرکھنا کلیسیا کا کام ہے۔ اور آج کلیسیا پرکھ رہی ہے جو اسٹیج سے کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ تو اس لیے کلیسیا ہر بات کو درست سمجھنے لگتی ہے۔ ابھی تو یہ سٹینڈرڈ بن گیا پوری دنیا میں کہ جی کیڑا ہاتھ ہے جو کرتا ہے تو بندہ ٹکتا ہے تو بوڑھی گئی۔ یہ بائبل میں کہیں دکھائیں، بائبل مقدس میں دکھائیں یہ بات، کدھر لکھی ہے؟ خداوند یسوع المسیح جو روح القدس سے مقدسہ مریم کے پیٹ میں پڑا، اس نے تو ہاتھ یوں کر کے کسی کو نہیں کرایا۔ ان میں کیا خداوند یسوع المسیح سے زیادہ روح القدس آ گیا؟ کیوں نہیں؟ کیا؟ اچھا یہ صرف یہاں نہیں ہو رہا، یہ ہندو میں بھی ہو رہا۔ میں آپ کو ویڈیو کی بات کروں، وہ ہندو ہی کا کام ہی نہیں، یہ اور قوموں میں بھی ہو رہا۔ بائبل کو پڑھیں تاکہ آپ پرکھ سکیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بارو کیا شان ہے؟ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو کیا تین ایپ باتیں؟ توبہ کرنا، کتنوں نے توبہ نہیں کی؟ صاف صاف ذرا مجھے بتائیں، کتنوں نے نہیں کی توبہ؟ زندگی میں کبھی توبہ نہیں کی؟
اچھا ہمارے دور میں جب ہم چھوٹے تھے ایک اسٹینڈرڈ تھا کہ جس نے توبہ نہیں کی وہ پلپٹ پہ نہیں آتا. کیا معیار ہے جی کہ جس نے توبہ نہیں کی پلپٹ پہ نہیں آ سکتا؟ ہمارے استاد نہیں آنے دیتے. اچھا آج تو جس نے کبھی سوچا بھی نہیں میں نے توبہ کرنی ہے وہ انقلاب اسٹیج پہ ہیرو بنا ہوتا ہے, وہی سب سے بڑا روحانی بنا ہوتا ہے. اگر ہم نے یہ باتیں کہیں گے کون کہے گا؟ کیا کہا ہم صرف ڈرامے دیکھنے کے لیے رہ گئے ہیں یا ہم صرف شکار ہونے کے لیے رہ گئے ہیں؟ میں نہیں مانتا. نہ ہم ڈرامے دکھاتے ہیں, نہ ہم ڈرامے دیکھتے ہیں, نہ ہم کسی کو شکار بناتے ہیں, نہ ہم شکار ہونا پسند کرتے ہیں. جو بائبل مقدس کہہ رہی ہے اس کی وضاحت کریں. اگر کوئی آدمی جس نے توبہ نہیں کی, جو راست بازی میں قائم نہیں رہنا چاہتا, جو طہارت میں یعنی پاکیزگی میں قائم نہیں رہنا چاہتا, جس نے نئے سرے سے پیدا ہونے کے معنی جس کو نہیں آتے ہیں, وہ اسٹیج پہ نہیں آ سکتے. یہ خدا کی پلپٹ ہے, یہ خداوند کی پلپٹ, ہماری پلپٹ نہیں ہے. تو خداوند کی پلپٹ پہ آدمی کیوں آ رہا ہے؟ میں چرچز کی بات کر رہا ہوں, کرسچن کی بات کر رہا ہوں. تو تین باتیں: توبہ, شخصی تجزیہ. شخصی تجزیے میں جہاں آج آپ کو خداوند سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور نئے سرے سے بحال ہوتے ہوئے دوبارہ سے قائم ہونے کی ضرورت ہے, اور جہاں آپ پاکیزگی میں کم ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں. میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. اور اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا تو اسے پھر سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں کہ کوئی شخص اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے لیے کوئی نجات نہیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اور زیادہ مبارک دے. ہاللیلویہ. اچھا